السلام علیکم. میں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ سب کے آگے اسلام کے وہ پہلو رکھ سکوں جو اکثر لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیے یا مس انڈرسٹوڈ کیے. میں ہمیشہ اس کوشش میں رہتی ہوں کہ کسی طرح ایک لوگوں کے دماغ کا جو ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر کر سکوں، کیونکہ ایک وقت پر یہ سارے ڈاؤٹس میں خود رکھ چکی ہوں اپنے دماغ میں. اب جو سب سے مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹ ہے نا اسلام کے لیے، وہ یہ ہے کہ وومن کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، عورتوں کو کوئی حق نہیں ملتا اسلام میں. جو مجھے اب اتنے وقت گزارنے کے بعد، ہر رول پلے کرنے کے بعد ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے. پہلے تو میں کوئی بیس لیس بات نہیں کروں گی آپ سے. میں بے شک کوئی حافظ یا عالم انسان نہیں ہوں، بٹ میں قرآن کی ٹرانسلیشن ریڈ کرتی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے اونچی یا اس سے مکمل کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں. اور جب میں یہ کہتی ہوں تب میں یہ سوچ سمجھ کر کہتی ہوں، کیونکہ جب میں ریڈ کرتی ہوں تب میں دیکھتی ہوں کہ پراپرٹی سے لے کر، حق سے لے کر، ہر چیز سے لے کر، دنیا کی ہر تکلیف سے لے کر ہر مسئلے کا حل قرآن شریف میں دیا ہوا ہے. اور جب عورت کے حق کی بات آتی ہے تو سورہ النساء کر کے پورا ایک چیپٹر دیا ہوا ہے ویمن کو. اور جب ایک بیٹی کا برتھ ہوتا ہے نا، تو ایک لائن میں نے پڑھی تھی قرآن شریف میں، دیٹ کہ اللہ اس طرح بولتے ہیں، اللہ ایسا کہتے ہیں کہ ایک بیٹی کا پیدا ہونا ایک بیٹے سے بیٹر ہے. تو یہ تو صرف پیدائشی کی بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پہلا درجہ دیا ہے. اب جب اس کی ایج بڑھتی ہے اور اس کا نکاح کا وقت آتا ہے، تو ایک آدمی، اس کا دین تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ایک عورت سے نکاح نہیں کر لیتا. یہاں پہ اس کا اسٹیٹس پتہ چلتا ہے کہ شی کمپلیٹس دا ریلیجن آف اے مین. اینڈ دین جب وہ ایک ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیتا ہے. یہ کتنی اچھی بات ہے، یہ اس سے کیا بلند درجہ چاہیے. اور ایک اسٹوپڈ آرگیومنٹ جو میں نے سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو 4 شادیوں کا حکم، مطلب ایک رائٹ دیا ہوا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، پر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ رائٹ ان کو تبھی مل سکتا ہے جب ان کی جن وائف سے اس نے شادی کی ہے، جب وہ اگری کرتی ہے تبھی ہی وہ کر سکتے. 4 شادیاں کوئی یوں ہی رستے میں نہیں رکھی جو ہو جاتی ہے. اور یہ کتنی اسٹوپڈ بات لگے گی کہ یہ رائٹ عورت کو ملے. یہ سینس لیس لگتا ہے. کیوں کسی عورت کو ایک مرد سے زیادہ مرد کی ضرورت ہے؟ یہ سننے میں بھی کیریکٹرلی بھی اچھا نہیں لگتا، اور اس کا کوئی سینس ہی نہیں لگتا. تو یہ جو ایک آرگیومنٹ ہے نا، یہ بیس لیس اور اسٹوپڈ ہے. اور ایک مرد تب تک دوسری شادی کیا کسی عورت کے اوپر، پہلی بات تو وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا، اور وہ دوسری شادی تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس میں پہلی بیوی کی رضا نہ ہو. اور اگر وہ اس کی رضا سوچے بنا یہ کر رہا ہے تو وہ انسان غلط ہے. اگین انسان غلط ہو سکتا ہے، اسلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو جو کچھ آرگیومنٹس ہوتی ہے اسلام کو لے کر، جو عورت کے رائٹس کو لے کر ہوتی ہے، وہ کمپلیٹلی بیس لیس ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا وومن کے رائٹس، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا تو ایک بار قرآن شریف میں سورہ النساء چیپٹر کھول کے دیکھیے. اس کے اندر جب آپ ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی، 2 بیٹے، یا 2 بیٹیاں 1 بیٹا، ان کو کتنے شیئر کی پراپرٹی ملنی چاہیے یہ تک انہوں نے بتایا گیا ہے. یہ تک انہوں نے سب کچھ کلیئر کیا ہوا ہے کہ انسان آگے چل کے ایسا نہیں بولے کہ میرے کوئی رائٹس نہیں ہیں. سارے رائٹس اللہ نے دیے، عورت اور مرد دونوں کو رائٹس دیے. اچھا، جب برابری کی بات آتی ہے تو سب سے مین بات یہ ہوتی ہے کہ عورت اور مرد کو ایک لیول پہ اللہ نے ایکولی رکھا ہے. یہ ہر کوئی بات جانتا ہے کہ ایک پوائنٹ آف ٹریننگ کے بعد ہی ایکول ہو سکتی ہے عورت مرد سے. کہیں نہ کہیں ایک مین کی فزیکل اسٹرینتھ ایک وومن سے زیادہ ہوتی ہے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض الگ الگ دیے. نماز کا حکم عورت مرد دونوں کو دیا ہے، قرآن پڑھنے کا حکم دونوں کو دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دونوں کو دیا ہے، حج پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں کیا. تو ہم کیسے ایسے انگلیاں اٹھا سکتے کہ اللہ نے ایک عورت اور ایک مرد میں فرق کیا ہے، جبکہ سارے رائٹس ایک عورت اور مرد کو اللہ نے فرض جب سیم دیے ہوئے تو وہ کیسے فرق کر سکتا ہے؟ اور اگر کہیں فرق آتا ہے تو وہ فزیکل اسٹرینتھ پہ آتا ہے. ہاں، آج کل کے فیمنسٹ عورتیں یہ ضرور میں نے سنا ہے بولتی ہے کہ ہم مرد سے کم نہیں ہیں، ہم مرد سے کم نہیں ہیں. ہاں، رائٹ سے کم نہیں ہو، بٹ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ایک فزیکل اسٹرینتھ کو پھر سے وہ وومن کی وہ اسٹرینتھ پہ مت کمپیئر کرنا کہ وومن کین گیو برتھ ٹو اے چائلڈ اینڈ اٹ از دا موسٹ پینفل تھنگ ان دا ورلڈ. اٹ از دا موسٹ پینفل تھنگ ان دا ورلڈ. اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کو درجات نہیں دی ہوتی نا، تو اللہ نے ایک بچہ پیدا کرنا، ایک نسل چلانے کا یہ جو کردار ہے نا عورت کو اللہ تعالیٰ کبھی دیتا نا.
وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ہاتھ میں رکھا ہے. تو آپ ہی کچھ سوچئے کہ اللہ نے عورت کو کتنا اونچا درجہ دیا ہے. اسی لیے جو بھی میرے سننے والے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے, پلیز یہ جانیں, کبھی اپنے جو مسلمز ہیں وہ بھی اور جو نان مسلمز ہیں وہ بھی کبھی یہ مت سمجھے کہ اللہ نے کوئی ناانصافی کی ہے عورت اور مرد کو لے کر. اللہ یہ جو پوری دنیا ہے انہوں نے 6 دن میں بنائی ہے, تو کیا وہ اپنی مخلوقوں کے اندر اتنی انتر کرے گا, اتنا انٹرفیرنس, ایک ڈفرینس رکھے گا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. الحمدللہ. چلے, السلام علیکم.